بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں حسن عباس آپ کے خدمت میں حاضر ہوں۔ کاون بالآخر آزاد ہو گئے۔ 1981 میں سری لنکا میں پیدا ہوئے تھے اور وہ 4 سال کے تھے تو وہ پاکستان لائے گئے تھے۔ 4 سال سے لے کر اب تک وہ قید تنہائی میں رہے، لیکن زنجیروں میں جکڑے رہے، اور اس کی مزید حالت تب خراب ہوئی جب 2012 میں اس کی ساتھی، اس کی وائف ڈیتھ ہو گئی۔ جب اس کی میں چند سال پہلے جب اپنی بیوی کے ساتھ اسلام آباد کے چڑیا گھر میں گیا تھا تو میں نے اس کو زنجیروں میں قید دیکھا تھا۔ جی ہاں، میں ایک قیدی ہاتھی کاون کی بات کر رہا ہوں۔ جب اس کو قید میں دیکھا تھا اور شدید پریشان کن حالت میں، ہم جو آدمی ہیں یا انسان ہیں جو انجوائے کر رہے تھے اس قیدی کو دیکھ کر، میں نے جب اس کو دیکھا تھا تو میری طبیعت ان دنوں میں بھی بڑی کہ بے قرار ہوئی تھی، اور میری بیوی نے مجھے کہا تھا کہ یہ کون سے چڑیا گھر میں لے کر مجھے آئے ہو؟ یہ چڑیا گھر ہے یا قید خانہ ہے جہاں پر پرندوں کو قید کیا جاتا ہے، جہاں پر آزادی کا کوئی احساس ہی نہیں ہے؟ اس کو کیا پتا کہ ہم جس ریاست میں رہتے ہیں وہاں پر انسانوں کے ساتھ ان سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا ہے۔ کاون نے 35 سال قید تنہائی میں گزارے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے گزارے۔ اس کو کوئی ساتھی نہیں تھا، اس کا انوائرمنٹ نہیں تھا۔ اسلام آباد کے جو جنگلات تھے وہ اس کے لیے نونگو ایریاز تھے۔ وہ پاکستان میں وسیع تر میدانوں، پہاڑوں اور جنگلات کو دیکھنے سے محروم رہے اور اپنی مرضی کی زندگی گزارنے سے محروم رہے۔ اس کو ایک منٹ کے لیے یہ 35 سالوں میں احساس نہیں ہوا کہ کوئی آزادی نام کی کوئی چیز بھی ہوتی ہے، کیونکہ آزادی تو پیدا ہوتے ہی اس نے نہیں دیکھی تھی۔ وہ پیدا ہوتے ہی غلامی میں جکڑے گئے تھے۔ اتنے بڑے طاقتور ہاتھی کو ایک لوہے کے زنجیر نے قیدی بنا کر رکھا تھا۔ لوگوں کے رحم کرم پر ہوتا تھا، بچا کچا کھانا اس کو پھینک کے دیا جاتا تھا، اور اس کا جو حشر نشر تھا، ظاہر ہے اس کو کیا پتا کہ اس ریاست پاکستان میں انسانوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے۔ انسان بھی یہاں پر قید ہیں، ان کے اظہار کی آزادی پر پابندی ہے، ان کے لب قید ہے، ان کی زبانیں قید ہے، ان کی سوچ قید ہے۔ یہاں پر اسکول قید ہے، تعلیم قید ہے، یہاں پر سوشل ایکٹیویٹیز جو ہے وہ قیدی بنی ہوئی ہے۔ یہاں پر بولنے کی تو آزادی تک نہیں ہے، سوچنے کی آزادی پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو کاون کو کیا پتا کہ آزادی کیا ہوتی ہے؟ کاون جو مسلسل سر کھجاتا رہتا تھا، سر ہلاتا رہتا تھا، ڈپریشن کا شکار تھا، بیمار ہو گیا تھا۔ ڈر تھا کہ کہیں کاون کی موت نہ واقع ہو جائے، اور کاون کی اس آزادی کو بھی لڑتے لڑتے 5 سال ہو گئے تھے، اور وہ بالآخر آزاد ہوا اور کمبوڈیا پہنچا۔ چند روز سے کاون انٹرنیشنل میڈیا کے توجہ کا مرکز رہا، اور جیسے ہی وہ کمبوڈیا پہنچا تو اس کا استقبال وزیر ماحولیات نے کیا اور وسیع تر جنگلات میں کیا۔ خوبصورت جنگل میں جہاں پر ہزاروں لاکھوں اور بھی جانور ہے اور ہاتھی بھی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جب کمبوڈیا کے اس جنگل میں اپنی آزاد فضاؤں میں، فریش ہوا میں جب خوبصورت اپنی لائف کی شروعات کرے گا، میں امید کرتا ہوں کہ کاون وہ 35 سال بھولنے کی کوشش کرے گا جو اس نے قید تنہائی میں گزارے، جو زنجیروں میں بند گزارے، جو وہاں کے جو ہے نا کہ ظالم مالیوں اور جو ہے نا کہ ایک ایسے نظام کے نیچے رہا جو قیدیوں کا کھانا کھا جاتے ہیں۔ میں ہاسپٹلوں میں جاتا ہوں تو اسپتالوں میں اتنی بڑی کرپشن ہوتی ہے کہ مریضوں کا کھانا کھایا جاتا ہے، وہ بھی بیچا جاتا ہے۔ کاون تو اس ملک میں تھا جس ملک میں پرندوں کا، جانوروں کا کھانا بیچا جاتا ہے، خوراک بیچی جاتی ہے۔ بھلا وہ کیسے کہ وہ کیسے اس ملک میں جو ہے کہ زندہ رہا 35 سال تک؟ میں کہتا ہوں کہ وہ روز مرتا تھا، روز جیتا تھا، اور یہ کاون کی بڑی ایک بدقسمتی تھی کہ 35 سال اس نے جو ہے کہ وہ جبر میں گزارے، اور وہ تو بڑے محروم رہ گئے تھے۔ وہ آخر جو ہے نا کہ کمبوڈیا پہنچا ہے۔ میں امید کرتا ہوں اسے کوئی نیا ساتھی ملے گا، کوئی جیون ساتھی ملے گا کہ وہ 2 آمریتوں کو بھولنے کی کوشش کرے گا، جنرل ضیاء الحق اور پرویز مشرف کی آمریتیں۔ وہ تو جمہوریتوں میں بھی جو ہے نا کہ قیدی رہا،
یہ ایسا کاون تھا جس کا کوئی قصور نہیں تھا، قصور اس کا یہ تھا کہ محض وہ ہاتھی تھا اور وہ بے زبان تھا، ایک خوبصورت جانور تھا جس کا تماشا دیکھنے کے لیے، دل بہلانے کے لیے پاکستان میں لایا گیا تھا اور قیدی بن کر لوگوں کی دل بہلاتا تھا۔ یہ کیسا قیدی تھا؟ میں نے قیدی تاریخ میں بہت پڑھے ہیں، کچھ قیدی ہیں جو بازاروں سے گزرے تھے لیکن وہ اشرف المخلوقات میں تھے، وہ اشرف تھے۔ ہم اشرف نہیں ہیں، ہم آدم ہیں، ہم انسان ہیں، انسان نہیں ہیں، ہم اشرف نہیں ہیں۔ کاول نے میرا دل ہلایا ہے، مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے کاول کی 35 سالہ جبری قید میں۔ میرے احساسات جو ہیں بڑے مجروح ہو رہے ہیں، میرا اختیار نہیں ہے، میرا اختیار اپنے آپ پر نہیں ہے، میں کاول کی رہائی کیسے دلوا سکتا ہوں؟ مجھے تو سپاہی یہاں سے پکڑ کے لے جائیں گے، بند کر دیں گے، میں تو بے بس ہوں۔ لیکن خوشی ہے کہ کاول رہا ہو گیا۔ 21 کروڑ لوگ اب بھی قید ہیں، اب بھی یہاں کروڑوں جانور قید ہیں، وہ رہا ہو گیا اور مزید ڈپریشن کا شکار تھا۔ 2 آمریتیں اس نے بھگتی ہے پاکستان میں، وہ جمہوریتوں کا بھی قیدی رہا اور اب میں امید کرتا ہوں کہ وہ 35 سال جو اس نے قید تنہائی میں گزارے ہیں وہ اس کو بھولنے کی کوشش کرے گا اور ایک نئی زندگی کی شروعات کرے گا، خوبصورت جبلوں میں، پہاڑوں میں، پانیوں میں، ندیوں میں، جنگلات میں خوبصورت کوئی اپنی ہم سفر چنے گا جس کے ساتھ وہ باقی وقت بتائے گا، اس کے بچے ہوں گے، فیملی ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ کاون اور جیے گا، 35 40 50 سال جیے گا، مزید جیے گا، خوبصورتی سے جیے گا اور وہ جو 35 سال اس نے جبرن قید کاٹا ہے اس کو بھولنے کی کوشش کرے گا۔ اب تک کے لیے